چھوڑو کھوچڑ یہ ماحول ٹھٹھا اپنی جگہ پہ. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم شرم الشیخ صاحب کی طرف سے کتنے سارے بندے ہو کے آئے ہو, اس کی پروگرس کیا ہے؟ یہ کشمیر کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس مشترکہ اعلانیے میں. نہیں, ذکر اس کا ڈائریکٹلی نہیں ہے, کشمیر کا نام نہیں لیا گیا, لیکن اس میں آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کا ذکر ہے. جو سارے ایشوز جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں ان میں کشمیر سر فہرست ہے. اچھا ہاں, اور اس میں جو اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی جو پروگرس ہوئی ہے, جو آئس بریکنگ ہوئی ہے, وہ یہ کہ یہ امن کا پروسیس آگے کی طرف بڑھا ہے. ورنہ جمود کا شکار تھا, پیچھے یہ جا نہیں سکتا اور آگے یہ جا رہا نہیں تھا. ہاں, سٹاپ ہوا تھا, اس انرشیا کا شکار تھا. چنانچہ اب اس میں جنبش ہوئی ہے, وہ باقاعدہ ہلتا اور آگے جاتا نظر آ رہا ہے. سب سے اہم جو آپ کی اچیومنٹ ہے نا, وہ یہ کہ آپ نے اس میں بلوچستان کو مینشن کروایا کہ بلوچستان بڑا اہم ایشو ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ کی اس میں انوالومنٹ ہے. ہاں یار, ویسے یہ بات تو ہے, بلکہ دوسرے علاقوں کا بھی ذکر ہے. ہاں, سوات, مالاکنڈ, باجوڑ, شاجوڑ, ہر علاقے جہاں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں فارن ہینڈ انوالوڈ ہے, خفیہ ہاتھ انوالوڈ ہے, تو آپ نے اس کا تذکرہ کیا. اسی سے تو گھڑوں پانی پڑ گیا تھا بھائی جان برکھا دت پہ. وہ بیچاری تو اتنی دکھی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ جو بہت بولتی ہے, جو انڈیا کی فوزیہ وہاب ہے. یار کمال ہے. ہاں, لیکن وہ بہت اچھا بولتی ہے. ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی, پھر دکھی ہوگی. اس کے جو امپلسو ریئیکشن تھا, ہائے رام یہ بلوچستان کہاں سے آن دھمکا, یہ اس کا فکرہ تھا جو میرا خیال ہے ہر پاکستان کے جو پاکستانی وفد میں شامل لوگ تھے, ہر بندہ جو اس کے قریب تھا اس نے سنا اور بار بار دہرایا اور اس کو انجوائے بھی کیا. بڑی وہ سوفیسٹیکیٹڈ گفتگو کرتی ہے. وہ یہ بلوچستان اور سوات کی بات سن کے اس نے ایسے نہیں کیا ہائے ہائے میں مر گئی, ہائے ہائے. اس کو نیبو پانی پلانا تھا, بل ہوش ہی نہ ہو جاتی. کیفیت اس کی یہی تھی, اور اسی سے اندازہ ہو گیا, اس کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا سب کو کہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ہے کیا, کہ انڈیا پر واقعی بڑا ایک بجلی کی طرح وہ چیز گری. یار میں نے سنا ہے کہ منموہن کے اپنے ملک میں میڈیا اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. ہاں, نہیں کر رہا, اس لیے کہ میڈیا کہتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر منموہن سنگھ اتنے فیاض ہو گئے کہ پاکستان کے سارے گناہ انہوں نے معاف کر دیے. پاکستان انہوں نے سمر سالٹ لفظ استعمال کیا کہ ایک سمر سالٹ الٹی کلا بازی لگا کر پاکستان کی سپورٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے. حد ہو گئی ہے, بندہ انڈین میڈیا سے پوچھے سردار جی وزیر اعظم یہ سینڈو ہیں کہ الٹی کلا بازیاں لگاتے پھرتے. اچھا, پھر منموہن نے کہا کیا ہے جس پہ یہ سارے چیخے؟ دیکھو, منموہن کے منہ سے پھر یہ بات نکلنا انتہائی خوش آئند ہے کہ ایک مضبوط جمہوری اور خوشحال پاکستان بھارت کے زیادہ فائدے میں ہے. واہ 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 واہ, میرے سامنے ہونے میں منموہن کا منہ چوم لوں. سر اس حساب سے تو گیلانی صاحب بہت بڑی اچیومنٹ کر کے آئے ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں, اچیومنٹ تو ہے, لیکن اس اچیومنٹ میں ان کی اپنی کوئی شعوری کوشش شامل نہیں. یہ تقدیر میں لکھا تھا, یہ ان کی قسمت میں لکھی تھی یہ کامیابی, اور ان کے حصے میں آ گئی. ویسے ایک بات ہے کہ مرشد پاک کی ہر دور میں لاٹری ضرور نکلی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے آپ سے دم کروا لیتے, اپنے اوپر پھونک مار کے نکلتے. ہاں, ایسے ہوتا ہے, پھونک گول کر لیں تو اپنے آپ کو بھی دم ہو جاتا ہے. ویسے یار یہ مرشد پاک کے صاحبزادے کے متعلق جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, ان کے دشمن ہیں, میں تو دشمن ہی کہوں گا مرشد پاک. ان کا جو صاحبزادہ ہے وہ تھبنٹو کٹھے کر رہا ہے. نہیں, بزنس ہوتا ہے. یار پھر مخالفین جو باتیں کر رہے ہیں, مرشد پاک کو چاہیے کوئی ایسی پھونک مارے کہ وہ سڑ کے پجی چھلی بن جائے. مجھے بڑھ چڑھتا ہے مرشد پاک کے متعلق جب کوئی ایسی بات کرتا ہے, تمہیں کیا پتا ہو. ہاں نہیں, تمہاری فیلنگز بہت ہرٹ ہوتی ہے, مجھے پتا ہے مرشد پاک. نہیں تو یہ کیوں لوگ ایسی باتیں کرتی ہیں؟ یہ ویسے ہماری عوام کو عادت بھی ہے. عادت تو ہے, لیکن دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے. بالکل, کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگا ضرور. ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے صاحبزادے کا کوئی دوست, ان کا کوئی ساتھی, کوئی اپنا کوئی ایک اس نے دھندا کام شروع کر رکھا ہو, اور عوام یہ سمجھتے ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہوں. دیکھیں نام استعمال ہوتا ہے, بالکل, شہباز شریف کا نام استعمال کر کے لوگ بڑا کچھ کر رہے ہیں, اس وقت بھی کر رہے ہیں. اسی طرح ہی جو مطلب ہے کہ ایک بزنس کمیونٹی میں ایک نام چلتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, اور پرائم منسٹر کے بیٹے کی وساطت سے آپ یہ کام کریں, یہ ٹھیکے, یہ فلانا, یہ تمہیں پتہ تو ہے. نہیں تو مگر مرشد پاک کو چاہیے نا کہ اس دھوئیں کے مگر جائیں, یہ اٹھ کہاں سے رہا ہے, یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. یہ نہ ہو مرشد پاک جائیں تو آگے مچ لگا ہو کوئی. یہ مچ کیا ہوتا ہے؟
یہ جو مچ ہوتے ہیں نا جی مچ, یہ تھینک یو ویری مچ کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے. اے اللہ لوگ کے مچ 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 نہیں مچ, یہ لکڑوں کا ٹھیر ہوتا ہے, اس کو آگ لگا کے سارے ملنگ اس کے آڑے دوالے ہاتھ سیک رہے ہوتے ہیں. تمہیں ویسے بھی پتہ ہی ہے آج کل تو حکومت بھی ملنگوں کی ہے. یار ملنگ سے مجھے یاد آیا جو دوسرے ملتانی ملنگ ہیں, دیکھو ذرا تم, ملتانی سونلور اور ملتانی ملنگ بہت مشہور ہیں. یہ جو ملتانی ملنگ ہیں دوسرے شاہ محمود قریشی, یہ کیوں نہیں ساتھ گئے بھائی, یہ کیا چکر ہے؟ شاہ محمود قریشی بعض وجوہات, ناگزیر وجوہات کی بنا پر ساتھ نہیں جا سکے. وہ جو تم ناگزیر وجوہات کہہ رہے ہو نا اتنے کھوچل سے ہو کے, وہ مجھے پتا ہے کہ آج کل ان کا دوسری طرف ٹانکا سیٹ ہے. آج کل نہیں, ان کا پہلے دن سے دوسری طرف ٹانکا سیٹ ہے. نہیں تو مگر وزیر اعظم صاحب اگر باہر جا رہے ہیں تو وزیر خارجہ صاحب کو ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا؟ جانا چاہیے تھا, وزیر خارجہ کو جانا تو چاہیے تھا, لیکن اس پارٹی کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس میں پولرائزیشن اتنی عجیب و غریب لیول پر ہے کہ آپ کو بتا دوں آپ حیران رہ جائیں. نہیں تو یہ جو سارے کرسیوں پہ منہ ادھر ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, یہ کب اکٹھے ہوں گے؟ جب کوئی راول پنڈی کا ایس ایچ او آ کے کہے گا اٹھو سارے کرسیوں سے اور ادھر نکر میں اکٹھے ہو جائیں. چلو خواتین و حضرات, we'll take another break. Stay with us.